میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے ضلع بجنور کے بہترین عالم دین، نوجوان عالم دین، نواسہ غازی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالولی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، ناظم اعلیٰ جامعہ نسیمیہ دارالعلوم اکبر آباد سے ملتمس ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ وقار برگو سمن فخر لالا زار ہو تم، وقار برگو سمن فخر لالا زار ہو تم، گلوں کا حسن بہاروں کا اعتبار ہو تم، قلم کی جان ہو الفاظ کا نکھار ہو تم، صدف کے آبرو سیماب کا قرار ہو تم۔ حضرت والا تشریف لے آئیں اور اپنی مختصر سی نصیحت اور اپنی مستجاب دعا پر آج کے اس خوبصورت اور کامیاب پروگرام کا اختتام فرما دیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالولی صاحب قاسم دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سب سے پہلے میں رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اس بابرکت محفل میں، جس کی نسبت قرآن مقدس کی طرف ہے اور حضرت محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی طرف ہے، اس میں ہمیں شرکت کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پیکر اخلاص و للہیت، مفکر قوم و ملت حضرت اقدس مولانا اسجد رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ جو مغرب سے لے کر کے اب تک اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی انتھک کوشش کر رہے ہیں، اور حضرت والا کی محبت بھری دعوت پر میری حاضری آپ کے سامنے ہوئی ہے۔ میں چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اور اس کے بعد دعا ہو جائے گی، اس لیے کہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لمبی چوڑی گفتگو کی جائے۔ اور میں اخیر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عالی جناب محمد عابد صاحب کے صاحبزادے
حضرت قاری محمد فیروز صاحب جن کے نکاح کے موقع پر یہ پروگرام منعقد ہوا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ زوجین کے مابین پیار و محبت پیدا فرمائے اور دونوں خاندانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے. اسی نکاح کی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث کی تلاوت کی ہے. چند منٹ کے اندر اس کی وضاحت کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ کہ اے لوگو جو بے نکاح ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے لڑکے ہوں، چاہے لڑکیاں ہوں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے تم ان کا نکاح کراؤ. بس فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اگر آپ نکاح کا عمل کریں گے تو جو محتاج ہیں، جو تنگ دست ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دیں گے. اللہ رب العالمین انہیں مالدار کر دیں گے. واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین بڑی وسعت والے ہیں. اللہ رب العالمین تمام باتوں کو اور تمام احوال کو جاننے والے ہیں. ذرا قرآن کریم کی آیت پر غور کیجئے اور یہ قرآن کریم کی آیت ہمارے ایک سوال کا جواب دیتی ہے، ہمارے ذہن کو صاف کرتی ہے. ہم کہتے ہیں اگر کسی سے کہا جائے آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا ہے، آپ کی بیٹی بالغ ہو گئی ہے، آپ اس کا نکاح کرائیں، آپ کہتے ہیں کہ ابھی اس کو پاؤں پہ کھڑا ہونے دو. پاؤں پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پاؤں پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے اس کی سرکاری نوکری لگ جائے، اس کے 50-60 ہزار روپے اس کی تنخواہ ہو جائے، اس کا بہترین کارخانہ بن جائے، اس کا بہترین شو روم بن جائے. لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ نے اس کا الٹا کیا ہے. قرآن کریم آپ کو یہ کہتا ہے آپ پہلے نکاح کرو. نکاح کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کو کاروبار بھی عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین آپ کی تنگدستی بھی دور کرے گا. اللہ رب العالمین آپ کے فقر کو بھی دور کرے گا. اللہ رب العالمین آپ کو مالدار کر دے گا. عزیزان گرامی، ایک ہماری سوچ ہے، ایک قرآن کا پیغام ہے. ہماری سوچ یہ ہے کہ پہلے ہم مالدار ہو جائیں، بعد میں شادی کریں گے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے پہلے شادی کرو. اس نکاح کی برکت سے آپ مالدار ہو جائیں گے. اس قرآن کریم کی آیت نے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے اگر آپ ایمان والے ہیں، اگر آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے اس ذہن کو صاف کرو. جب آپ کے یہاں لڑکی جوان ہو جائے، جب آپ کا بیٹا جوان ہو جائے تو قرآن کریم آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ نکاح کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، نوجوان لڑکے ہو یا نوجوان لڑکیاں ہو، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہو، جو شادی کے لائق ہو، چاہے لڑکا ہو وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہو، لڑکی ہو شوہر کے حقوق ادا کر سکتی ہو، اس کو چاہیے وہ شادی کرے. اس لیے کہ شادی کے برکت سے اللہ رب العالمین آپ کو پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائیں گے. آپ بد نظری کے گناہ سے محفوظ ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین آپ کو پاک دامن بنائیں گے. آج ہم کہتے ہیں ماحول خراب ہے، محلے کا ماحول خراب ہے، آج کا نوجوان لڑکا خراب ہے، لڑکی خراب ہے. میرے پیاروں یہ قصور ماں باپ کا ہے، اس لیے کہ جب انہوں نے
اپنے بیٹے کی شادی کی عمر ہوئی، قرآن کریم کا حکم نہ مانا، نبی کا حکم نہ مانا، پھر نوجوانوں نے غلط راستہ اختیار کیا، نوجوان لڑکیوں نے غلط راستے اختیار کیے، ہم نے انتظار کرتے رہے، ہم انتظار کرتے رہے مالداری کا، ہم انتظار کرتے رہے پیسے کا، یہاں تک کہ ہمارے لڑکے کی عمر 35 سال کی ہو گئی، 40 سال کی ہو گئی، لڑکی کی عمر 25 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، اور پھر جب وہ گناہوں پر آمادہ ہو جاتی ہے پھر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں۔ پریشان اس لیے ہوتے ہیں ہم نے قرآن کے حکم کو ٹھکرایا، نبی کے حکم کو ٹھکرایا، نبی کے طریقوں کو ٹھکرایا، اپنی سوچ سے کام لیا، نبی کے فرمان کو پسے پٹ ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسے ہیں جو تمام پیغمبروں کی سنت ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی سنت ہے۔ نمبر 1 الحیا، شرم، حیا، اور ایسے کام کرنا جو شرم و حیا کا درس دیتے ہو، ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے بے حیائی اور بے غیرتی جھلکتی ہو۔ مثال کے طور پر آپ شادی کے موقع پر آپ ڈانس کرے، بے غیرتی کی طرف اشارہ کرتا ہے، آپ ڈھولک بجائے، یہ بے شرمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ عشقی اشعار پڑھیں، جن اشعار سے عشق جھلکتا ہو، حدیث مبارک کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے۔ آپ ایسے اشعار پڑھیں جو نبی کی شان میں نہ ہو، بلکہ ان سے انسان کی خواہشات ابھرتی ہو، اور اس کو آپ اپنائیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حیا کے خلاف ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اس حیا کو آپ اپنے دامن کے اندر مضبوطی سے تھام لے۔ سارے رسول با حیا تھے، سارے انبیاء با حیا تھے، سارے صحابہ با حیا تھے، سارے تابعین با حیا تھے، تبع تابعین با حیا تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ رب العالمین انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے چل کر کے فرمایا، آپ کو منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، آپ بے حیائی کے کام کرو۔ آپ اپنی زبان سے بے حیائی کے الفاظ نکالو، چاہے گانے کی شکل میں ہو، چاہے غزل کی شکل میں ہو۔ اگر آپ بے حیائی کے الفاظ نکالتے ہیں، قرآن کریم اس کو منع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کس طریقے سے کیا جائے، نکاح کے اندر کیا معیار بنایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ لمالہا، ایک تو مالدار کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز بتائی، ولی حسبہا، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے حسب اور خاندان کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز بیان کی، ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس لیے کیا جاتا ہے یہ خوبصورت لڑکی ہے، یہ پیاری لڑکی ہے، چنانچہ نوجوان عاشق ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی جنازہ نکالتا ہے، اپنے خاندان کی عزت کا بھی جنازہ نکالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے حسب و نسب، دوسری چیز ہے مالدار، اور تیسری چیز ہے حسن و جمال، خوبصورتی، اور چوتھی چیز ہے ولی دینہا، دیندار ہونے کی وجہ سے شادی کی جائے۔ فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداکا، کہ اگر آپ کو شادی کرنی ہو، آپ کو لڑکا دیکھنا ہو، دیندار ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے آج لڑکی سے معلوم کیا جائے، لڑکی کہتی ہے مجھے دھاڑی والا لڑکا پسند نہیں ہے، مجھے وہ لڑکا پسند ہے جس کے چہرے پر دھاڑی نہ ہو۔ میں اس ماں اور بہن سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تیرا یہ
جملہ تجھے ایمان سے محروم کر دیتا ہے، تو ایمان سے نکل جاتی ہے، اس لیے کہ تو نے اس شکل کو، اس دھاڑی کو ناپسند کیا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے پر تھی، نوح علیہ السلام کے چہرے پر تھی، ابراہیم کے چہرے پر تھی، موسیٰ کے چہرے پر تھی، اور اسی طریقے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھی، 1,24,000 انبیاء کرام کے چہرے پر تھی، صحابہ کرام کے چہروں پر ہے، چہروں پر تھی، تابعین کے چہروں پر ہے، تبع تابعین کے چہروں پر، اور بزرگان دین اولیاء کرام اسلاف عظام کے چہروں پر ہمیں یہ دھاڑی نظر آتی ہے۔ یہ دھاڑی مرد کی علامت ہے، یہ دھاڑی مسلمان کی علامت ہے، یہ دھاڑی عاشق رسول کی علامت ہے، یہ دھاڑی نبی سے محبت کرنے والے کی علامت ہے۔ اگر تجھے دھاڑی والا پسند نہیں ہے تو پھر تجھے ایمان پسند نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی عبدالولی صاحب۔ ہم اپنے اکابر کی زندگی کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی بیٹی ہے فاطمہ، جس کے بارے میں کہا گیا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کس سے کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کی ہے۔ حضرت علی مالدار نہیں ہیں، پیسے والے نہیں ہیں، جائیداد والے نہیں ہیں، ان کا بینک بیلنس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک غریب آدمی ہیں، ایک غریب مسلمان ہیں، لیکن دیندار ہیں، لیکن متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، زیرا پاس ہے، راستے میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ ملتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں یہ زیرہ بیچنے جا رہا ہوں، میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے طے کر دیا ہے، نکاح کی تیاری کے لیے، میں مہر کی ادائیگی کے لیے میرے پاس یہ زیرہ ہے، میں اس کو بازار میں بیچنے جا رہا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عثمان غنی فرماتے ہیں علی تمہیں یہ بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، تمہارا مہر، تمہاری شادی کا خرچ میں ادا کروں گا، جاؤ زیرہ واپس لے جاؤ، زیرہ گھر لے جاؤ، میں آپ کے مہر کا خرچہ برداشت کروں گا۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو محمد عربی کے داماد بننے والے ہیں، کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مالدار صحابی سے شادی نہیں کر سکتے تھے؟ یقیناً کر سکتے تھے۔ آپ ایک آواز لگاتے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے دولت والے آپ کے قدموں میں آتے، لیکن آپ نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر کی اگر شادی فاطمہ کی ہے، ایک غریب لڑکے سے کی ہے، دیندار لڑکے سے کی ہے، متقی لڑکے سے کی ہے، اگر آپ بھی چاہتے ہو تو آپ بھی اپنے بیٹے کی اور اپنی بیٹی کا نکاح کسی دیندار بچی سے کیجیے۔ بے شک بے شک، بہت خوب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں مدینہ طیبہ کے اندر گشت کر رہے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں، ایک دیوار کی آڑ میں بیٹھ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دو عورتوں کی آواز کو سنتے ہیں، ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹی اس دودھ میں پانی ملا دے، لیکن بیٹی کہتی ہے آپ کو امیر المؤمنین کا ڈر نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے رات کا وقت ہے، رات کا 1 بج رہا ہے، یہ رات کا تنہائی کا وقت ہے، امیر المؤمنین تو سو رہے ہوں گے۔ وہ کہتی ہے یا امتا، ہائے میری ماں، امیر المؤمنین سو رہا ہے، لیکن امیر المؤمنین کا جو رب ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے خادم اسلم سے کہتے ہیں اس گیٹ پر ذرا نشان لگا دو، کل آپ کو یہاں پر آنا ہے۔ چنانچہ چلے جاتے ہیں، صبح کو خادم کو بھیجتے ہیں، پتہ کرتے ہیں وہ بیٹی کون ہے اور وہ عورت کون ہے۔
پتہ چلتا ہے ایک بیوہ عورت ہے، ایک بیٹی ہے، اس کا باپ نہیں ہے، غریب ہے، ان کو بلایا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس لڑکی کے اندر دینداری دیکھی ہے، میں نے اس لڑکی کے اندر میں نے دین دیکھا ہے، امانت داری دیکھی ہے۔ کہا صحابی نے، کہا ان کے خادم نے، یہ بیوہ ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میرے نبی نے کہا دیندار لڑکی سے شادی کرنا، میں اپنے بیٹے آصف کی شادی میں اس بیوہ کی بیٹی سے میں اس کی شادی اپنے بیٹے سے کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی شادی ایک بیوہ کی بیٹی سے، ایک لڑکی سے جس کا باپ بھی نہیں ہے، اس سے شادی کی، اور مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ آپ کو اگر شادی کرنی ہے تو دیندار عورت اور دیندار لڑکے سے شادی کرنی ہے۔ لہذا آج ہم یہ عہد کریں اور آج ہم یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم شادیوں کو آسان کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔